کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان رخصت ہونے لگا ہے، ذرا صحیح طرح اللہ کے ذکر میں توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ دعا ہے یہ، پڑھو۔ دعا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا۔ جمعے کی فضیلت ویسے ہی بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہودیوں کو ہفتے میں ایک دن عبادت کا دینا تھا تو یہودیوں سے پوچھا، بھائی تمہیں کون سا ہفتہ وار دن چاہیے جس دن تم بندگی کرو، عبادت کرو، کاروبار نہ کرو؟ تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا ہفتے کا دن پورے ہفتے میں سیچرڈے ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا ہے، اس دن کچھ اور نہیں کرنا، صرف عبادت کا۔ عیسائیوں سے پوچھا اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے، تمہیں ہفتے میں کون سا دن عبادت کے لیے چاہیے جب تم اپنے کاروبار سے فرصت میں ہو، کام شام چھوڑ کے صرف اس طرف آؤ؟ تو انہوں نے کہا سیچرڈے، ہمیں اتوار کا دن، ہفتہ وار دن عبادت کا چاہیے۔ لیکن جب ہماری باری آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی باری آئی، تو اللہ نے خود فرما دیا یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ہم اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہیں، تو اللہ کے پیارے ہیں نبی ہمارے، تو آپ کی وجہ سے اللہ بھی ہم میں محبت فرماتا ہے۔ خود کہا کہ تمہارے لیے میں جمعے کا دن منتخب کرتا ہوں، کہ جمعے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دوران جو سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں داخل ہو جائے، اس سے سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اب ہفتے کا دن ان کی مرضی سے رکھا، اتوار کا دن ان کی مرضی سے رکھا، جمعے کا دن اللہ نے اپنی مرضی سے رکھا۔ ہم خاص بندے ہیں، اللہ کی خاص امتی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، تم بہترین امت ہو اگر تمہارے اندر کوالٹی ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا کہتے رہو اور برائی سے۔ اور ہمارے لیے خود جمعے کا دن سلیکٹ کیا، اور یہ معمولی دن نہیں۔ اس جمعے کو اللہ کے نبی نے فرمایا عید صغیر ہے، مسلمانوں عید صغیر ہے۔ جمعے کا دن وہ ہے جو تمہارے لیے عید صغیر ہے، اور جمعے کا دن وہ ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اور پھر یہ رمضان شریف کے جمعے آ رہے ہوں، اس کا سٹیٹس اپنا ہے، اور جمعۃ الوداع کا سٹیٹس تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس سے آنے والا اگلا جمعہ رمضان میں نہیں ہوگا۔ اور آخری عشرے کا آپ نے پڑھا ہے نا، اللہ کے نبی فرمایا رمضان کا پہلا عشرت کیا ہے؟ رحمت۔ رمضان کا پہلا عشرہ، اللہ کرے آپ میں سے، ہم میں سے اکثر لوگوں نے رحمت کا ٹھیک ہی ہو۔ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت، رحمت کا مطلب ہے ہلکی ہلکی بارانیں، رحمت ہونا، زمین نرم ہونا، تاکہ اس قابل ہو جائے کہ زمین کے اوپر جو گندگی ہے، جراثیم ہے، وہ دھل جائیں۔ اور اگلا عشرہ مغفرت کا ہے کہ اب اس پہ معافی کی چھاپ لگے۔ اور آخری عشرہ کسی کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ بخشش کا۔ حنیف صاحب ہمارے اولڈ سٹوڈنٹ ہیں نا، یاد رکھتے ہیں صبح کا درس۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، آخری عشرہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ آخری عشرے میں جو پہلا عشرہ روزہ رکھتا رہا
تقوی اختیار میں رہا، دوسرا عشرہ یہاں تک کہ وہ تیسرے عشرے میں وہ کنٹینیو رہا، نیکیوں میں لگا رہا، تو تیسرے عشرے میں اللہ آ کر فرما دیتے ہیں فرشتوں اعلان کر دو اس کے سارے گناہ معاف، اس پہ دوزخ حرام جنت حلال ہو گئی۔ اگر پہلا عشرہ صحیح کنٹینیو، سیکنڈ عشرہ کنٹینیو، تھرڈ عشرہ کنٹینیو، مشکلات میں گزر کے تیسرے عشرے میں نہیں چھوڑا روزہ، نماز نہیں چھوڑی، نیکیاں نہیں چھوڑی، تلاوت نہیں چھوڑی، صبح سحری ٹائم اٹھنا، مسجد میں آنا نہیں چھوڑا، لمبی رکعتیں تراویح نہیں چھوڑی، قرآن پڑھتا رہا، زبان پہ قابو رکھا، بد تہذیبی بدتمیزی نہیں کی، پاؤں ہاتھ کردار، کیونکہ آپ نے فرمایا پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، منہ کا بھی روزہ، ہر جسم کے عزم کا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں جب تک پورے جسم کا روزہ نہ رکھو، پورے جسم کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس لیے جب ایسا مومن بندہ یا بندی پہلے عشرے سے گزرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، مگر عشرہ ختم نہیں ہوتا بندے ختم ہو جاتے ہیں، دیکھا نا آپ نے کتنے لوگ ہمارے ادھر مسجد میں پہلا رمضان جب آتا ہے تراویحوں میں اتنے بندے، نمازوں میں، وہ بھائی اوپر بھر جائے گا، کدھر بھیجیں گے بندوں کو؟ لیکن آج آیا کل، کوئی پرسوں چھوڑ گیا، کوئی چوتھ چھوڑ گیا، پہلا عشرہ ختم نہیں ہوتا مسجدوں سے بندے ختم ہو جاتے ہیں، وہی رہ جاتے ہیں جو پرانے جن کی ہڈیوں میں جسم میں نیکیاں رچ بس گئی ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دے دی وہی رہ جاتے ہیں، ورنہ ایک لمبی تعداد 80% 90% مسجد میں انٹر ہونے والے، پہلے رمضان میں انٹر ہونے والے دوسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے رفو چکر، کوئی بہت بڑا پکا بھی ہوگا، کوئی میاں صاحب، کوئی حاجی صاحب بڑی ہمت بھی بکھائے گا، دوسرے عشرے میں فارغ، تیسرے میں نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، آپ مشاہدہ کرتے رہے ہیں، کریں گے، آپ دیکھیں پہلے عشرے میں کتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، دوسرے عشرے میں کتنی کم پڑ جاتی ہے، اور تیسرے میں آ کے اور کم۔ تو پھر انعام اس کے لیے جو پہلے عشرے میں بھی لگا رہے، نہ بھاگے، دوسرے عشرے میں بھی آتا رہے، نہ بھاگے، تیسرے عشرے کو جب کنٹینیو کرتا ہے اللہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، بندہ میرا بندگی کا حق ادا کر دیا، آج 20 روزے ہٹائے نہیں ہے نماز سے، روزے اس نے چھوڑے نہیں، لگاتار آ رہا ہے مسجدوں میں، قرآن پڑھ رہا ہے، خیراتیں کر رہا ہے، یہ پکا بندہ ہے۔ اب تیسرا عشرہ آ گیا ہے، فرشتوں اعلان کر دو اس پہ میں نے دوزخ حرام کر دی۔ اب یہ صبر اور استقامت دکھاؤ، جنہوں نے دکھایا ان پہ ہوگا، جنہوں نے تیسرے عشرے تک جمے رہے ہیں، استقامت میں رہے ہیں، لگاتار رہے ہیں، ان کو تو پھر اعزاز ملنا چاہیے بھائی، انعام ملنا چاہیے۔ بڑی ہمت ہے جو 20 دن گزار لیے، جس نے جماعت میں آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، خیراتیں، زبان پہ بھی اس نے قابو رکھا ہوا ہے، سب سے مشکل ترین زبان بھی میرے حبیب امتیوں سے فرما دو۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے امتیوں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر کوئی صحیح طریقے سے نماز جمعہ میں شریک ہو جائے، اللہ ہفتے بھر کے گناہ معاف فرما۔ اللہ ایک حدیث میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ سب سے پہلے جمعے میں آئے، سب سے پہلے جمعہ میں آئے، اور فرمایا جمعے کے دن کچھ صدقہ کرے، اور مزید فرمایا جمعے کے دن کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور فرمایا جمعے کے دن کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، لوگوں کے کندھوں پر نہ گزرے، گھسے نہ آگے تنگ نہ کرے، فرمایا اللہ کے نبی فرمایا پورے ہفتے کے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے لیے تو انعام اعزازات ہی بہت ہیں، مگر ہم لینا چاہیں
فرمایا پہلا جو سب سے پہلے جمعے میں آتا ہے اس کو سرخ اونٹ یعنی اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور دوسرا بندہ مسجد میں دوسرا بندہ داخل ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ، فرمایا گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے، اور پھر فرمایا جو تیسرا بندہ مسجد میں داخل ہو تیسرے درجے پر، فرمایا اسے بکرا دمبا ذبح کرنے کا ثواب جمعے کا ملے گا، لیکن یہ ایکسٹرا انعام ہے۔ کس چیز کا ایکسٹرا انعام ہے؟ پہلے آنے کا۔ یہ 7 قربانیوں کا ثواب جمعے میں ایکسٹرا کیوں دیا جا رہا ہے؟ کن کو دیا جا رہا ہے؟ پہلے آنے والا، وہ سید ہو، وہ مراسی ہو، وہ کمہار ہو، وہ چودھری ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو پہلے آئے گا جمعے کا ثواب تو ملنا ہی ہے جو جمعے میں شریک ہے، مگر پہلے آنے کا انعام دیا ہے کہ 7 قربانیوں کا ایکسٹرا ثواب دے۔ یہی چیز ہم نہیں لینا چاہتے، یہی نیکیاں ہم اکٹھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کوئی گل نہیں، مر بھی گئے تو پچھو ختم دعا کے بخشا دیں گے۔ ہاں جی، بڑے چشتی قادری نشائی کلندری فلانے فلانے نعت خاں کٹھے ہو جائیں گے، چنگی چنگی راگ لا کے ڈیک لگا کے آپ کو بخشوا دیں گے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ مرو تو صحیح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلا، عمل سے آپ جو لے کے جائیں گے وہی ہوگا۔ یہ تو پیچھے سے نفلی معاملات ہیں، اللہ قبول کر لے نہ کرے وہ معاملہ ہے۔ یہ عمل جو آپ لے کے جائیں گے وہ ہوگا جو ہم لے کے جائیں گے، اور ہماری نمازیں ہیں مگر ہم گالی سے باز نہیں آتے، غیبت چغلی سے نہیں آتے۔ روزے رکھ رہے ہیں، میں نے بہت عورتوں مردوں کو دیکھا ہے نمازیں نہیں پڑھ رہے، کائے کا روزہ؟ نمازیں پڑھ رہے روزہ نہیں رکھ رہے۔ ایک نیکی حج ہر سال کر رہا ہے حاجی صاحب، مگر اخلاق ٹھیک نہیں کیا، اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، غریب پروری نہیں ہے، نکتہ چینی ہے، عیب ڈھونڈ رہا ہے۔ اور بھی تو تسبیح میں لگ جا، کوئی تلاوت میں لگ جا، جب بندہ فارغ ہو تو پھر وہ عیب ہی ڈھونڈے گا نا، ویلا کیوں پھر رہے ہیں؟ کوئی تسبیح پڑھ کو ورد لائے، کسے پیر خانے چ سپرد ہو تینوں ذکر تے لائے، صبح ہے پڑھ دوپہر نو ہے پڑھ، آرے لگ، یا سو جا یا ذکر کر یا کام کر، چوتھا کام نہ کر کہ تو لوگوں کو ٹٹولتا پھرے کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کیا ہو رہا ہے۔ یہ غیبت ہے، یہ عیب، یہ کردار، یہ بد زبانی، بد لہجہ جب تک نہیں چھوڑے گو حاجی صاحب حج فائدہ نہیں دے گا، نمازی صاحب نماز فائدہ نہیں دے گی، روزے دارہ روزہ فائدہ نہیں دے گا، سخیہ سخاوت نہیں بچائے گی۔ اپنے کردار اخلاق پہ نظر ڈالو، جب تک کردار اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا کوئی معاملہ۔ تو سب سے پہلے جمعے میں آؤ تاکہ جمعے کے ساتھ ایکسٹرا ساتھ، اور فرمایا سب سے آخر میں جو مسجد سے جاتا ہے جمعے کے دن۔ اب دیکھنا ادھر، جب ہم جماعت کھڑی کریں گے بھگڑ بھاگ آئیں گے اور سلام پھرتے بھگڑ بھاگ، ہاں جی اینج جی میں مسجد ہاتھ لان آئے سے۔ سب سے آخر جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہے گا، وہ حدیث پڑھی ہے بخاری کی، اللہ کے نبی فرمایا جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا کچھ نہ بھی کرے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی نیکیاں بڑھا، گھر میں جو بیٹھا ہے تیرے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ زندگی قیمتی ہے۔ جمعے کے دورانیے میں کاروبار فرمایا حرام ہے۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان ہو جائے دوڑ کے آؤ، مقصد کیا ہے؟ سب کچھ کلوز کر دو، جمعے میں آؤ۔ یہ حکم ہے، یہ اعزاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم